जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करूंगी कि अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही स्क्रीन के सामने से गुजरी थी और टीवी चल रहा था। जब टीवी चल रहा हो तो कोई ना कोई ऐसा ऐड सामने आ जाता है जो काफ़ी कैची होता है। तो ऐसा ही एक ऐड जो है वो मुझे जब दिखने को मिला तो मैं इस बात में मजबूर हो गई कि थोड़ी देर मैं स्क्रीन के सामने रुक गई और उसको मैंने कम्प्लीटली देखा। और उसे कंप्लीट देखने के बाद ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं भी आपको उस ऐड के बारे में बताऊंगी, ये मैं अपनी वो जो मेरी फीलिंग्स थी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मैंने ऐड देखने के बाद जब ये सोचा कि देखो कितना हकीकत से करीब तर जो है इसको बनाया गया है और कितना अच्छा है कि इस टॉपिक को भी जो है सामने लेके आए। तो जनाब आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इश्तिहार की जो दिल को छू जाने वाला है, एक ऐसा पैगाम जिसमें माँ और बेटे के रिश्ते को निहायत खूबसूरती से पेश किया गया। अमूमन इश्तिहारात सिर्फ अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को जो है फ़रोग देने के लिए उसे बनाते हैं और फिर खूबसूरती से दिखाते हैं, मगर जैज़ कैश ने इस बार कुछ मुख्तलिफ किया है। आपकी नज़र से भी ऐड गुजरा होगा, एक ऐसा जज्बा दिखाया है जो हम सब के दिल से करीब है। और जब उस ऐड को जब मैं देख रही थी, जब वो एंड हो रहा था, तो नो डाउट कि मैं ये कहने पे मजबूर हो गई, उसे अप्रिशिएट करने पे कि इस तरह की चीज़ों की आज के दौर में जब हमारे दिल एक दूसरे से करीब हैं मगर हम फासले इतने हो गए हैं हमारे एक दूसरे से कि उन्हें करीब लाने में हमें ऐसे ऐड्स की इस वक्त शिद्दत से ज़रूरत है। ये कहानी सिर्फ एक ऐड नहीं बल्कि एहसास, जैसे मैंने कहा, ताल्लुक़ और रिश्तों की अहमियत को उजागर करती है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिना अंसारी, जो जैज़ कैश में प्रोडक्ट मैनेजर हैं फॉर कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट के तौर पे काम करी हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं और मैं जो अपनी फीलिंग्स बताई थी इससे कितना एग्री करेंगी। अस्सलाम वालेकुम आमिना, कैसी हैं आप? सुबह खैर। सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। और आमिना, जिस तरह मैंने बताया इस तरह पता नहीं कितने लोग जब देखते हैं और ख़ासतौर से वो जो अपने माँ बाप से दूर होते हैं और वहाँ दूर रहते हुए सिर्फ अपने माँ बाप के लिए वहाँ पे बैठ के जो है सिर्फ ये समझते हैं कि यही आसाइश है कि उनको पैसे भेजने हैं और उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है। क्या कहेंगी, ये इस तरह का ऐड बनाने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, इस तरह का ख्याल हमें इस वजह से आया कि अब अक्सर टीवी पे एड्स देखते हैं, दे आर सेलिंग समथिंग, सो द एजेंडा बिहाइंड दिस एडवर्टाइजमेंट वाज नॉट टू सेल एनीथिंग बट टू आप लोगों के दरमियान रिश्तों को मजबूत करना चाह रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि घर से जब निकलते हैं वी गो आउट टू अर्न मनी, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि हम अपनी मीटिंग्स में, अपने ऑफिशियल इंगेजमेंट्स में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि शायद हम अपने प्यारों को उस तरीके से मोहलत नहीं दे पाते जितनी देनी चाहिए। सिर्फ ये एजेंडा नहीं होता कि हमने पैसे भिजवाने हैं, रादर हम लोगों ने ये भी करना होता है कि हमने उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप मजबूत बनाना है। बिल्कुल से। तो हमारा कॉन्सेप्ट इस ऐड का ये था कि आप अपने प्यारों को कभी ना भूलें। जैज़ कैश इज़ ऑलवेज देयर व्हेन यू वांट टू सेंड मनी टू योर लव्ड वंस, व्हेन यू वांट टू गिव एनीथिंग, व्हेन यू वांट टू परचेज एनीथिंग, व्हेन यू वांट टू गिव एनीथिंग बैक टू देम। बट वो एक रिलेशनशिप है, वो जैज़ कैश नहीं मजबूत करेगा। वो आपने खुद उस पर मेहनत करनी है कि आप अपने घर वालों को कॉल करें, अगर नज़दीक हैं तो उन्हें विज़िट करें, या 5-1 मिनट निकाल के उनसे किसी तरीके से कोई गुफ्तगू की जाए। तो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस ऐड। अभी आपने खुद भी कहा कि हम जितने भी एड्स देखते हैं तो हमें यही पता होता है कि अपनी प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये ऐड दिखा रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा दिखा रहे हैं। लेकिन उसमें जो ये स्टोरीज इस तरह से बयान की, जो स्क्रिप्टिंग की गई, ये मैं समझती हूँ हर दूसरे घर की कहानी है। एग्जैक्टली आजकल इनेविटेबली ये अब हर घर की कहानी बन गई है कि हर बंदा एक इम्पोर्टेंस देता है अपनी मईशत को, अपनी सैलरी, अपनी इनकम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस समझता है लेकिन उन्हें इम्पोर्टेंस दे नहीं पाता। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से रिवाइव हुआ, जनरेट हुआ, एंड देन वी बिल्ट द क्रिएटिव टीम बिल्ट इट, एंड देन हम लोगों ने जामी को इस ऐड को डायरेक्ट करने के लिए सिलेक्ट किया बिकॉज ही इज़ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन आई हैव कम अक्रॉस दैट मेक्स यू नो ह्यूमन, ही एड्स अ ह्यूमन टच टू दीज थिंग्स। तो उन्होंने जब ऐड डायरेक्ट किया और हमारी क्रिएटिव टीम ने इस पर सपोर्ट किया, हमारी इंटायर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हम इसको किस तरीके से यू नो ह्यूमन टच प्रोवाइड करें। तो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट। अब ना एक चीज़ जो इस ऐड में सबसे ज़्यादा इस वक्त देखने में आई वो यही कि एक तो दूर होना माँ और बेटे का, ज़ाहिर बात है बेटा कमाने के लिए गया है माँ बाप के लिए या अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, लेकिन इसमें दिखाया गया कि माँ को वो मुसलसल फ़ोन करता गया और 1 हफ्ते तक उसकी बात नहीं हुई और उसके बाद फिर उसके ही कंपनी वालों ने डिसाइड किया कि भाई बता रहा है, दिखा रहा है कि भाई आप जाएं और जाके देखें। तो ये ये क्या सोच थी, क्या वाकई इस तरह का कोई रियल कोई वाकया किसी के साथ था
جس کو دیکھ کے جو ہے یہ I won't name any names but ہم لوگ آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کو اکثر سٹوری سننے کو ملتی ہیں کہ someone has passed away and nobody found out, یعنی کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو اللہ نہ کرے ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش آئے, لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں سے نزدیک رہیں, آپ انہیں کال کریں, اگر آپ کال نہیں کر سکتے تو آپ انہیں وزٹ کریں, کسی طریقے سے آپ اپنا ریلیشن شپ ضرور قائم رکھیں. So that was the main بہت اچھی آپ نے بات کی. اور آپ میڈیا سے نہیں ہوئی, میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا جو میڈیا سے ریلیٹ ہیں یا ہم سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے آتا ہے, لیکن اس طرح کی کتنی کہانیاں ایسی ہیں. آج آپ جہاں رہ رہی ہیں, آپ اگر دیکھیں اپنا ایریا میں, اپنے اسٹریٹ میں, تو بہت سے گھر ایسے ہوں گے جہاں پہ ماں باپ اکیلے رہ رہے ہیں, بچے جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں, چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی آگے چل کے جیسے جیز کیش نے یہ لے کے آئے ہیں سب کے لیے موٹیویشنل اسٹوری ہے ایک طرح سے دیکھا جائے, تو کیا آگے چل کے اور کون سی پلاننگ ہے کہ منصوبے کہ آگے چل کے واقعی خالی پروڈکٹ کے اوپر ہی نہیں فوکس کرنا, جو لوگوں کے رشتے ہیں ان کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرنی ہے؟ دیکھیں پروڈکٹ پہ اب فوکس ماشاء اللہ سے جیز کیش از ون آف دا مارکیٹ لیڈرز, سو ان چیزوں میں ہمیں اتنا فوکس, اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ہمیں وی ناٹ ان ہری ٹو ڈو دیٹ. اب ہم لوگوں نے یہ بھی اس پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کریں. سو دیٹ واز دا مین آئیڈیا بیہائنڈ. اچھا, اسٹوری تو تھی آمنا اس کے اندر, لیکن اس میں ہم نے ایک سانگ بھی دیکھا جو بیک گراؤنڈ میں تھا. سانگ یا میوزک جو ہے میرا خیال ہے کہ 4 چاند لگا دیتا ہے نا کسی بھی پروڈکٹ کو, کسی بھی چیز کو, جو بھی اسٹوری آپ بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کی فیلنگز, آپ کے جذبات, وہ سب اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں, ایموشنز ہوتے ہیں سارے. اس کے لیرکس امیجن کریں ہماری کریٹو ٹیم نے لکھے اور اس کو کمپوز کیا شانی ارشد نے, اینڈ اس کو گایا بھی انہوں نے. اور اس میں ایک لائن آتی ہے کہ تو گھر نہیں آتا, نہیں سوری, کہ کیا یہ تیرا گھر نہیں, جانتی ہوں میں کہ مصروف ہوگا. اس طرح ماں ایک اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار کر رہی ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ تم گھر نہیں آ رہے ہو, لیکن یہ بھی مجھے سمجھ ہے کہ تم کہیں بزی ہوگے ڈیفینیٹلی. سو امیجن اے مدرز سینٹیمنٹ. سو آئی ایم اے مدر مائی سیلف, آئی انڈرسٹینڈ دس کمپلیٹلی. اور یہ ایک چیز ہے دیٹ یو نو اسٹرائکس یور ہارٹ. اچھا, یہ ماں اور بیٹے کا ریلیشن ہی نہیں, میں سمجھتی ہوں بیٹیاں بھی اس طرح, جیسے آپ نے بھی خود بھی کہا, اور بیٹیاں بھی جو ہیں اسی طرح کے جذبات رکھتی ہیں. اچھا, ایک چیز اور ہے, یہ اشتہار جب سوشل میڈیا پہ آیا, جس طرح میں نے دیکھا, اور میں ایک لمحے کو رک گئی کہ دیکھتی ہوں اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے نا. میں نے وہ ایک پوری اسٹوری تھی نا, ایک اسٹوری ہے, وہ اسٹوری آپ کو جب تک اینڈ نہیں دیکھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن جب وہ اینڈ ہوا تو مجھے ہوا کہ یہ احساس ہمیں ہوتا نہیں, جس وقت ہم کال کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے فادر ہیں یا مدر ہیں کیوں فون نہیں اٹھا رہے, ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہاں, یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیالات ضرور آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو گیا, اس طرح. تو آپ یہ بتائیے ناظرین اور عوام کا رد عمل کیسا رہا؟ اس پہ ہمیں بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا. اکثر لوگوں نے بولا کہ بائی دی اینڈ آف دا ایڈ دے ور کرائنگ, بیکاز جب میں نے بھی پہلی دفعہ, although we designed the concept, but when I saw it for the first time, میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, because the concept is so pure. It's a mother and a child. It doesn't have to be a son or a daughter. It's a mother and child. So that relationship, وہ relationship میرا نہیں خیال کہ کوئی replace کر سکتا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کہی, اور وہ ایسا ریلیشن ہے جس کی باؤنڈنگ ہی الگ ہوتی ہے, خاص طور سے ماں اور بیٹے کی, یا ماں یا بیٹی ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ ایسی اسٹوری تھی کہ ہارٹ جو ہے ہارٹ ٹچنگ تھی بہت زیادہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس لیے بھی اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے بات کی, ہم نے دیکھا کتنی میڈیا پرسنالٹیز ہمارے سامنے پچھلے دنوں آئیں. ایک خاتون اداکارہ تھیں جو کافی ایج کی تھیں, ان کا بھی, اور پھر ایک اور جو ینگ گرل تھیں ان کا بھی. اس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ باڈی ملی اور پیاروں سے کافی دن سے دور سے. تو کہنا یہ میسیج ہے آپ کا, کیونکہ جیز کیش خالی یہ میسیج نہیں دے رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح آپ اپنے جو پیارے ہیں ان کو قریب لے کے آئیں. کیا کہیں گی لوگوں کو برانڈ اشتہارات کے ذریعے, کیا پیغام واقعی دل پہ لوگوں پہ اثر کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے, بیکاز اب ہماری لائف ایسی ہے کہ ہم لوگ گزرتے گزرتے بھی ایک ایڈ دیکھ لیتے ہیں, بٹ وہ والا ایڈ جو ہمیں مجبور کرتا ہے ٹو واچ اٹ ٹل دی اینڈ, دیٹ سروز اے پرپز. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک آئیڈیا تھا دیٹ ہیز ریچڈ the people that we wanted to reach, اور ہمارا مقصد اس میں بالکل کامیاب ہوا ہے. کہ جس طرح کے ہمیں فیڈ بیک بھی ملے سوشل میڈیا پہ, لوگوں نے بولا, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آنسو آئے, لوگوں نے یہ بھی بولا کہ ہم نے فوراً اپنے پیاروں کو کال بھی کی, یہ مجھے لگتا ہے اٹس دا بگیسٹ سکسیس فار جیز کیش. اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کیا کوئی, جیسے آپ کی فیملی بھی بولتے ہوں گے نا کہ بھائی ہمیں یہ پتہ چلے, سر میں نے کہا کہ بھائی مجھے ہوا
کہ یہ کتنی زبردست چیز بنائی ہے. لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آج ہم ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پہ آ گئے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے, ساتھ بیٹھ کے اس طرح بات نہیں کر رہے ہوتے. اپنے پیاروں کے لیے کس طرح ٹائم نکالیں. کیا آگے آنے والے جو پروجیکٹس ہیں ان میں کوئی اس طرح کا کانسیپٹ رکھیں گے آپ لوگ؟ بالکل ایسے ہی رکھیں گے. ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز اٹ, بٹ وی آر ڈیزائننگ different strategies of bringing you close to your loved ones. We are designing. کیا میسج کیا دیں گی لوگوں کو؟ میں میسج یہی دوں گی کہ صرف اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کوئی رقم بھیجوانی ہے یا آپ نے کوئی ٹینجیبل چیز بھیجنی ہے. دلوں کے رشتوں کو ضرور قائم رکھیں, اور خاص طور سے ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہیں نا وہ دلوں کے رشتے ہوتے ہیں, اور اس کو اگر آپ قائم نہیں رکھیں گے تو جو ہے آپ مشکل میں آ جاتے ہیں. اور یہ ایڈ آپ کا واقعی اس طرح کا ہے. آپ نے اس کے لیے جب کام کر رہی تھی, ظاہری بات ہے آپ کی ٹیم تھی, تو آپ کو یہ خیال تھا کہ واقعی یہ اتنا آگے جائے گا اور لوگ جو ہے اتنے اس کے ساتھ جو ہے ان کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ مجھے تو ایک لمحے کو ٹھہرا دیا نا اسکرین نے. بالکل. اچھا, یہ ہمیں تھا کہ ہمارا کانسیپٹ بہت اچھا ہے, یہ آگے بھی جائے گا, لیکن جس طرح لوگوں کو جس طرح کا مجھے فیڈ بیک ملا, جس طرح کے لوگوں گوز بمپس نہیں آ جاتے, وہ اتنا سکسیزفل جائے گا اتنا نہیں سوچا تھا, لیکن ماشاء اللہ اٹ ہیز ریچڈ. چلے مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بھی مل کے, اور خاص طور سے جیز کیش کی جو یہ کوشش ہے, کاوش ہے, اور یہ کامیابی تک پہنچی. اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ لوگ کامیاب ہوں, اور اسی طرح جو ہے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مضبوطی سے جوڑتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں کبھی کبھی ریکال کرنی پڑتی ہیں. اگر ریکال نہ کریں نا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا غلطیاں کر رہے ہیں. یہ ہماری غلطیوں کی تصحیح کرنے کے لیے ہے. بہت شکریہ آمنہ, ہمارے پروگرام میں آپ آئیں اور آپ نے بتایا کہ کیا کانسیپٹ تھا اس ایڈ کے پیچھے, اور اس کانسیپٹ کو رکھتے ہوئے آپ نے جو اچیو کیا وہ یہی ہے کہ ہمیں آج کے دور میں کتنے ہی ہم لوگ جو ہیں ترقی یافتہ دور سے گزرے ہیں, لیکن ہمارے جو ماں باپ کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں, جو دلوں کا تعلق ہے, اس کو کس طرح سے ہمیں قائم رکھنا ہے. اور آپ کو یہاں کہوں گی کہ آج کے دن کا جب آپ آغاز کریں, اور اگر ایسا ہی ہے کہ آپ کی کافی دن سے اپنے جو پیرنٹس ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی, اپنے پیاروں سے اگر آپ دور ہیں تو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں. آج کل تو ایک واٹس ایپ کال پہ آپ ویڈیو کال پہ آ جاتے ہیں. جناب یہاں لیں گے آپ سے اجازت. اپنا بہت اچھا سا دن گزاریے گا. اللہ حافظ.